السلام علیکم. DMH اسپیشل پروگرام کے ساتھ میں افضل ایوبی، اور آج کا جو میرا مہمان ہے بہت ہی پیاری اور خوبصورت شخصیت کے مالک ہیں جن کو تعارف کی ضرورت نہیں، خود ایک بہت بڑا تعارف ہیں، مگر اپنے ناظرین اور ویور کی تسلی کے لیے ان کا مختصر سا تعارف کروانا چاہتا ہوں. وہ لاہور ہائی کورٹ کے سابق صدر رہ چکے ہیں، پنجاب بار کونسل کے سابق وائس چیئرمین رہ چکے ہیں، پاکستان بار کونسل کے سابق وائس چیئرمین رہ چکے ہیں، پاکستان بار کونسل ایگزیکٹو کمیٹی کے 4 بار ممبر رہ چکے ہیں، عاصمت جہانگیر گروپ کے روح رواں ہیں، اور اس بار سپریم کورٹ بار کے الیکشن 2021-22 کے صدارت امیدوار ہیں. عاصمت جہانگیر گروپ انڈیپینڈنٹ گروپ اور ان کے الائڈ گروپ کے متفقہ اور وکلا برادری کی آن بان شان، مخلص، نڈر، بے باک، دوستوں کے دوست، میری مراد ہے احسن بھون صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. احسن بھون صاحب، آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. سر السلام علیکم. احسن بھون صاحب، آپ کو اپنے پروگرام میں سر خوش آمدید کہتے ہیں. آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں اپنے پروگرام کے لیے ٹائم دیا. افضل صاحب بہت شکریہ، آپ نے مجھے اس پروگرام کے لیے منتخب کیا اور آج میرا انٹرویو لیا، کیونکہ یہ ملکی معاملے کے لیے بہت امپورٹنٹ ایشو ہے. احسن بھون صاحب، آپ سپریم کورٹ بار کے صدارتی الیکشن کے امیدوار ہیں. اس بار الیکشن کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ انڈیپینڈنٹ گروپ کو وکلاء کا ٹرسٹ اور اعتماد حاصل ہے، اور محترمہ عاصمہ جہانگیر کے بعد یہ لاہور کی پہلی باری ہے ان کی وفات کے بعد. تو انڈیپینڈنٹ گروپ جو ہے اس نے ہمیشہ وکلاء کی ویلفیئر کی بات کی ہے. آپ نے دیکھا کہ جتنے بھی ویلفیئر کے پروجیکٹ آئے ہیں وہ صرف اور صرف انڈیپینڈنٹ گروپ کی طرف سے آئے ہیں. وہ وکلاء کا ہاسٹل ہو، وکلاء کا ہاسٹل کا پہلے پلاٹ ہو، اس پہ ساری عمارت کا ویٹ کرنا ہو، یہ تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 2-3 بلین کا پروجیکٹ تھا، اور وہ 2-3 بلین کا پروجیکٹ جو ہے وہ ہمارے گروپ نے کیا. اس کے بعد وکلاء کی ہاؤسنگ سوسائٹی کے حوالے سے یہ پروجیکٹ شروع کیا گیا، اور اس وقت ہمارا خیال تھا کہ اسی وقت یہ جلدی جلدی ختم ہو جائے گا. تو وکلاء کی یہ ساری کیلکولیشن کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے کہ جو فی ایک کنال کا پلاٹ ہے وہ 40 لاکھ میں ہر وکیل کو مل جائے گا. لیکن انفارچونیٹلی اس میں 5-6 سال کی ڈیلے ہو گئی، چونکہ لینڈ کی ایکوزیشن کے حوالے سے، لینڈ ایکوزیشن کے بعد وہاں قبضے کے حوالے سے، پوزیشن کے حوالے سے، باقی لیگل کمپلیکیشنز اور لٹیگیشن کے حوالے سے. لیکن الٹیمیٹلی پہلے آنریبل اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ کیس چلا، اس کے بعد سپریم کورٹ میں چلا، سپریم کورٹ تک بار نے کنٹیسٹ کیا، اور آج اللہ کا فضل ہے کہ ہمارا جو وہ پروجیکٹ تھا، ہماری جو لیگل پراپوزیشن تھی، اس میں سپریم کورٹ نے اپ ہولڈ کر دیا، اور وکلاء کے لیے 4100 کنال جو ہے وہ ایکوائر ہوگی، اور ایکوائر ہونے کے بعد وہ انشاءاللہ. اب اس میں پوزیشن کا مسئلہ تھا. پوزیشن کے مسئلے میں جو ایک سپروائزری کمیٹی بنائی گئی ان دی چیئرمین شپ آف ایک جج جو ہیں سپریم کورٹ کے، جو بڑے انڈسپیوٹیڈ اور انٹیگریٹی والے جج ہیں، جناب جسٹس مقبول باقر صاحب، وہ سارے معاملے کو دیکھ رہے ہیں. اور وہاں سب سے جو پیچیدہ معاملہ تھا وہ تھا پوزیشن کا. اس حوالے سے میں خراج تحسین پیش کروں گا جناب سید کلب حسن شاہ صاحب کو، مقامی، وہ ہمارے فارمر پریزیڈنٹ ہے، اور موجودہ کیبنٹ کو، اور ہماری اس سے پہلے کی کیبنٹس جو ہیں جن میں سید علی ظفر تھے، اس میں جناب فضلیہ قباسی تھے، اس میں جناب سید پیر محمد کلیم خورشید سے. انہوں نے بڑے صبر کے ساتھ ساری تنقید سنتے ہوئے اس پروجیکٹ کو آگے لے کے چلے، اور الٹیمیٹلی اس کی نیگوسیشن کے نتیجے میں آج یہ ہونے جا رہا ہے کہ ہمیں وہ وہاں راستے کا پوزیشن جہاں پہ کمرشل ایریا بننا ہے وہ، اور اس کے بعد جو زمین جہاں پہ پلاٹ بننے ہیں وہ ہو رہا ہے. لیکن انفارچونیٹلی جو کچھ لوگ ہیں وہ بجائے اس کو پازیٹیولی کنٹریبیوٹ کرنے کے، جو صرف اور صرف الیکشن کی بنیاد پر اس پروجیکٹ کو خراب کرنے کا یا ڈیلے کرنے کا سوچتے ہیں، اور اپنے شاید ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں جو سوشل میڈیا پہ ایسی کمپین کر رہے ہیں کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ
ان لینڈ اونرز کے جو یہ پروجیکٹ کو پایا تکمیل تک نہیں دیکھنا چاہتے، ان کے ٹول کے طور پہ کام کر رہے ہیں اور وہ پروجیکٹ کے خود سیبوٹاج کر رہے ہیں. لیکن ہم اس ساری تنقید کو بڑے حوصلے اور صبر سے دیکھ رہے ہیں اور کر رہے ہیں، اور اپنی جو راہ ہے وہ متعین کی ہوئی اس پہ چل رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی مستقبل قریب میں یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو انیشل سٹیج پہ جو راستہ ہے اس کا پوزیشن 90 کنال کا 100 کنال کا وہ ابھی مل جائے گا اسی ہفتے 10 دن میں. اس کے بعد آگے جو زمین ہے اس کا بھی پوزیشن وہ سرنڈر کر رہے ہیں. جیسے ہی ان کو ہاؤزنگ فاؤنڈیشن جو ہے وہ پیمنٹ کرے گی وہ ساتھ ہی وہ سارے پوزیشن جو ہے سرنڈر کر دیں گے. ایک اور بات تھی کہ جی ہاؤزنگ فاؤنڈیشن والے دوست یہ چاہتے تھے کہ جو پہلا بلاک ہے سب سے پہلے اس میں وکلاء کے ساتھ 50% بیسس پہ امپلائیز کو بھی دیا جائے. لیکن ہمارا مطالبہ یہ تھا کہ یہ جو پہلے والی زمین ہے پہلا بلاک ہے یہ وکلاء کے لیے اور دوسرا ہم چاہتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کے لیے جو ایک ہی بلاک ہو وہ ایلوکیشن ہو تاکہ ساری کمیونٹی کے لیے. اس میں 1900 کے قریب جو ہیں وہ ہمارے اپلیکیشنز ہیں جس میں کنال کی بھی ہیں 10 مرلے کی بھی ہیں. تو وہ سارے کا سارا جو ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے جو پہلا بلاک ہے الٹیمیٹلی اس میں میں خاص طور پہ جج صاحب کی جسرت مقبول باقر صاحب کی کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ انہوں نے جب یہ سپروائزری کمیٹی میں ہاؤزنگ فاؤنڈیشن والے آئے تو ان پہ ساری نیگوسیشن کے بعد انہوں نے یہ اکنالج کیا کہ یہ پہلا بلاک جو ہے یہ وکلاء کے لیے مختص ہوگا. پہلے وکلاء کے لیے جو پلاٹ ہیں وہ ہوں گے وہ ملیں گے. اس کے بعد پیچھے والا جو باقی ایریا امپلائیز ان کا ڈیپینڈنٹ ہوگا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہم سمجھتے ہیں کہ پیشے کے وقار کے لیے ہمارا جو وکلاء کا پیشہ ایک مقدس پیشہ ہے جو ہر وقت انسانی حقوق کے لیے بات کرتے ہیں، قانون کی حکمرانی کے لیے بات کرتے ہیں، دستور کی بحالی کے لیے بات کرتے ہیں، ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز کی افیکٹونیس کے لیے بات کرتے ہیں. وہ میں سمجھتا ہوں کہ بار کا سب سے بڑا فیچر ہے اور اس پہ بار کو ہمیشہ اپنی آواز دینی چاہیے اور اپنی نمائندگی کرتے رہنا چاہیے. جہاں کہیں بھی آئین سے ڈیویشن ہوگی اس پہ بار جو ہے وہ اپنا علم بلند کرے گی اور بار جو ہے وہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی اور ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز کی مضبوطی کے لیے ہمیشہ کام کرتی رہے گی. احسن بھون صاحب، آپ لاہور ہائی کورٹ، پنجاب بار کونسل، پاکستان بار کونسل کے مختلف عہدوں پر رہ چکے ہیں، مسائل کے حل کے لیے وسیع تجربہ رکھتے ہیں، لیکن سپریم کورٹ بار بالکل مختلف ہے. یہاں کے مسائل اور ہیں، یہاں کے جو چیلنجز ہیں وہ اور ہیں. آپ ان کو کس طرح ایڈریس کریں گے؟ میں یہ عرض کروں کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن جب سے کریٹ ہوئی 1992 سے 90 سے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس کو شروع سے پارٹیسپیٹ کرتے رہے ہیں. میں نے بطور وائس چیئرمین پنجاب بار کونسل آپ نے دیکھا کہ یہ جو بار کونسل کا موجودہ دفتر ہے یہ میں نے میرے سے پہلے کے جو ہمارے وائس چیئرمین تھے جناب رمضان خالد جویا صاحب انہوں نے سنگ بنیاد رکھا تھا اور انہوں نے کھدائی کر کے بنیاد رکھی تھی. میں نے یہ بلڈنگ 1 سال میں 3 منزلیں بنا کے رینوویٹ کر کے شفٹ کر کے اس کی اناگوریشن کی تھی اور اس وقت کی تھی جب کہ ہمیں کسی گورنمنٹ نے کوئی فنڈ نہیں دیا تھا. ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت کی تھی. اس کے بعد آپ نے دیکھا لاہور ہائی کورٹ بار کا، لاہور ہائی کورٹ بار میں جو سب سے ٹربولنٹ پیریڈ تھا وہ میرے صدارتی پیریڈ تھا. وہ آپ نے دیکھا اس وقت لائر موومنٹ کے حوالے سے. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ بار کونسل میں میں چوتھی ٹرم میں پاکستان بار کونسل میں ہوں اور وہ اس لیے ہوں کہ میرے پہ میرے دوستوں کا میری کمیونٹی کا ٹرسٹ ہے. اگر ٹرسٹ نہیں تو آپ ایک ٹرم سسٹین نہیں کر سکتے. یہاں بڑے بڑے لوگوں نے ایفرٹ کی، بڑی باتیں کی. میں وائس چیئرمین رہا ہوں پاکستان بار کونسل کا، چیئرمین ایگزیکٹو رہا ہوں بار کونسل کا. اس کے بعد ہماری یہ روایت ہے کہ ہم سیم آفس کے لیے ریپیٹ نہیں کرتے کہ جی بڑے آفس کے لیے باقی نئے آنے والوں
کو जो आते हैं फिर वो वाइस चेयरमैन और चेयरमैन एग्जीक्यूटिव, और इसी हवाले से हम लेके चल रहे हैं। तो जनाब आपने देखा कि हम पिछले 10 साल से, जब आसमा जहांगीर साहिबा मरहुमा आई, हमने इस ग्रुप की कमान उन्होंने संभाली, और उसके बाद विद द एक्सेप्शन ऑफ 1 or 2 years वी आर देयर, और हम सारे मिल के, चूँकि जब भी आप काम अपने दोस्तों की मशावरत से, अपने पहले जो लीडर हैं वो उन सारों को कॉन्फिडेंस से लेके करें, तो मैं नहीं समझता जब आप सोलो फ्लाइट करके किसी हवाले से बगैर मशावरत करें तो बहुत सी गलतियों का एहतमाल होता है। लेकिन जब आप अपने तमाम दोस्तों को, अपनी कम्युनिटी के एल्डर्स को जो बार की नुमाइंदगी कर चुके हैं, उनको साथ लेके चलें, तो मैं समझता हूं कि आपको कहीं नाकामी वक्त। एहसन बून साहब, आपका भी ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है और आपके जो मुखालफ उम्मीदवार हैं, सदारती उम्मीदवार, उनका भी ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है। आप एक ही चैम्बर में एक दूसरे के कुलीग भी रह चुके हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर जो खबरें गर्दिश कर रही हैं वो ये हैं कि आप अपने उस्ताद के खिलाफ इलेक्शन में खड़े हुए हैं। आप इसको किस तरह देखते हैं, क्या कहते हैं? हम एक ग्रुप को लीड कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट ग्रुप, जो उर्फ आम में मोहतरमा आसमा जहांगीर का ग्रुप गिना जाता है। आपने देखा कि जब मोहतरमा की शहादत, वफात हुई, तो वफात के बाद हमारे मुल्क के तमाम जो ग्रुप के अपने अपने सूबे के अकाबरीन हैं, अपने अपने स्टेशन के अकाबरीन हैं, उन्होंने ये डिसाइड किया कि नेक्स्ट जब पंजाब की बारी आएगी तो हमारा कैंडिडेट एहसन बून है। उस वजह से मैं समझता हूं कि मुझे, मेरे ग्रुप ने, जो ग्रुप हमने बड़ी 20-25 साल की जिदोजहद से बनाया और जिदोजहद कर रहा है, उन्होंने नॉमिनेट किया। जो दूसरी बात की, उन्होंने तो जाके दूसरे ग्रुप से जाके हाथ मिला के कैंडिडेचर ले ली मेरे अनाउंसमेंट के बाद। इसलिए ये कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर उन्होंने ऑप्ट किया है मेरे मुकाबले में खड़े होना, तो उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, ये उन्हें देखना चाहिए। एहसन बून साहब, अल्लाह ताला आपको कामयाबी और कामरानी से नवाजे। कामयाब होने के बाद आसमा जहांगीर ग्रुप को किस तरह लेके चलेंगे? दूसरा, हुकूमती सतह पर वकला बरादरी के इज्जत व वक़ार के लिए क्या लाहमल तय करेंगे? क्योंकि पाकिस्तान की पूरी वकला बरादरी की नज़रें सुप्रीम कोर्ट बार की तरफ लगी होती हैं। आपने मेंबरान को क्या पैगाम देंगे इलेक्शन के हवाले से? वो किस तरह आपका साथ दे सकते हैं, क्या पैगाम है? मैं सबसे पहले तो ये समझता हूँ कि मैं सबसे पहले पूरी विगर के साथ ये जो हमारी हाउसिंग कॉलोनी का अधूरा प्रोजेक्ट है, ये मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा लिंगर ऑन करना, ये हमारे हार्ड अर्न मनी है, हमारे मेंबर्स ने बाद बच्चों के जेवरात बेच के ये पैसे जमा करवाए हुए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर ये इसी तरह रहा तो मैं समझता हूँ कि बड़ी ज़्यादती की। आप डिवैल्यूएशन को देखें कि किस लेवल पे ये हो रही है, और अगर ये कोई और अदारा होता ना, 6 साल से आपके 7 अरब रुपया जमा है, अगर कोई और अदारा होता तो उस वक्त तक नैब ने कॉग्निजेंस ले ली होती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये वकला के पैसे हैं, इसलिए समझते हैं कि जी शायद ये, इसलिए मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी तो ये है। उसके बाद मेरी प्रायोरिटी ये है कि मैं डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के साथ हूँ। अदलिया की आज़ादी के हवाले से, अदलिया की आज़ादी और अदलिया की स्टेबिलिटी, और इसको इतना जो वल्नरेबल बना दिया गया है, मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ा हमारे मुल्क के लिए, अदारे के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए, चूँकि जब लोगों का कॉन्फिडेंस इस अदारे से शेक हो गया, तो मैं समझता हूँ कि ये जो बोचाल है ये स्टेट नहीं संभाल सकेगी, और हमारी स्टेट की इंटेग्रिटी के लिए भी ये सारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, हमारी जुडिशरी, हमारी एग्जेक्टिव और एस्टेब्लिशमेंट, इनको अपनी अपनी डोमेन में रह के काम करना चाहिए, किसी को दूसरे में ट्रांसग्रेस नहीं करना चाहिए। जहाँ जुडिशरी ट्रांसग्रेस करती है, हम कहते हैं कि जी आप ये गलत कर रहे हैं, ये एग्जेक्टिव का काम है। जब आप इंटरफेयर करते हैं पार्लियामेंट के काम में, हम कहते हैं नहीं। इसी तरह हमारा ये मुतालबा रहा है हमेशा कि पार्लियामेंट को, ये हमारी जो पार्लियामेंट्री कमेटी है, जिसको मुनीर हुसैन भट्टी केस के सिलसिले में रिडंडेंट करार दे दिया गया है, रिडंडेंट कर दिया गया है ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, इस पे पार्लियामेंट जो है वो अपने पाँव पे खड़ी हो,
اور اس کو ادارے کو سٹیبل کرے تاکہ جیسے میرٹس پہ اپوائنٹمنٹ ہیں وہ ہو سکیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے ایشوز جو ہیں کہ یہ انٹر کنیکٹڈ ہیں اور بار کا یہ کام ہے ان ایشوز پہ کھڑے. بات یہ ہے کہ لائرز کمیونٹی لیڈ لیتی ہے. لائرز کمیونٹی کی ایپیکس باڈیز جو ہیں وہ جو لیڈ دیتی ہے وہ عام پبلک ایٹ لارج بھی اس کو فالو کرتی ہے. اس لیے ہمارے لیڈرز کو جو ہیں وہ ابو بورڈ ہونا چاہیے. ان کی جو اپروچ ہے وہ کسی ایک طبقے کی محتاج نہیں ہونی چاہیے, وہ تمام طبقات کی نمائندگی کرنی چاہیے. اس لیے جو وکیل ہے, مجھے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے آج پیپلز پارٹی کے تمام کارکن میرے ساتھ کھڑے ہیں, کیونکہ میں ایک ورکر اور گرون ورکر ہوں. اسی وجہ سے آج پی ایم ایل این کی ساری قیادت اور سارے لوگ جو ہیں میرے ساتھ کھڑے ہیں. اسی وجہ سے ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز کی وجہ سے جمعیت علماء فضل الرحمان گروپ کے کامران مرتضیٰ اور باقی دوست جو ہیں وہ میرے ساتھ کھڑے ہیں. اسی طرح آپ اے این پی کے خوش دل خان جو ہمارے وائس چیئرمین ہیں ان کو دیکھیں, وہ میرے ساتھ کھڑے ہیں. اسی طرح باقی جماعت اسلامی کے لوگ ہیں, بہت سارے لوگ ہیں جو تمام, اسی طرح طاہر نصر اللہ ہیں اور پاکستان مسلم لیگ کاف کے لوگ ہیں, وہ میرے ساتھ کھڑے ہیں. اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ میرا ماضی ایک پولیٹیکل ورکر کا ماضی ہے, اور تمام جو فورسز جو ڈیموکریٹک ہیں اور جو پرو ڈیموکریٹک ہیں وہ میرے ساتھ کھڑی ہیں. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے, آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی فرمائے گا اور ہمیں وکلاء کی نمائندگی کرنے کی توفیق فرمائے گا, اور ہم وہ وکلاء کی نمائندگی کرتے ہوئے پبلک ایٹ لارج کو بھی لیڈ دیں گے. وی آر ناٹ دی پیپل جو کہ کسی ایک دھارے کے, وی ہیو دی کیپیسٹی ٹو اسٹینڈ اگینسٹ دی ونڈ. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں. بہت شکریہ حسن بون صاحب, آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. لاہور بار, لاہور ٹیکس بار, پاکستان ٹیکس بار, پنجاب بار کونسل, پاکستان بار کونسل کے بیشتر عہدیداران و ممبران کی سپورٹ اور حمایت آپ کے ساتھ ہے. امید کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو منتخب ہونے کے بعد ملک کی ترقی و خوشحالی اور سلامتی کے ساتھ ساتھ وکلا برادری کی شان آن بان کو برقرار رکھتے ہوئے ایک تاریخ رقم کرنے کا موقع دے. آمین. اسی پروگرام کے ساتھ افضل ایوبی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.